ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے، جو خلعت انتصاب پہنا کر وقت کی رو سے کھیلتا ہے، حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتوں سے کھیلتا ہے۔ کہیں نہیں، کوئی نہیں، لیکن کوئی تو ہوگا جو لوہے آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے، بادل اچھالتا ہے، بادلوں کو سمندر پہ کشید کرتا ہے، بطن صدف پہ خورشید ڈالتا ہے اور کرن خورشید سے زندگی بانٹتا ہے، جو ہواؤں کو گردش سفر میں رکھتا ہے اور موسموں کو اس کے اثر میں رکھتا ہے، وہ سنگ میں آگ میں رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا، وہ جو خاک میں صوت میں حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، جو ایک کلی کے کنوارے پن کو شبنم کی پاکیزگی سے دھوتا ہے اور اسے گلاب کرتا ہے، حق و حکمت کو ایک سانچے میں ڈالتا ہے اور اسے کتاب کرتا ہے، اور اس کتاب میں انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں میں غلامی کا طوق پہنا ہے کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو نہ صرف آزاد پیدا کیا بلکہ آزاد رہنے کی طاقت، جرت اور ہمت بھی عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کراچی السلام علیکم۔ آپ نے دوپہر سے آج شب تک استقامت سے ثابت کیا ہے۔ یہ لوگ اس لیے جمع ہیں کہ ہندوستان کو بتا سکے اگر تمہاری کراچی پہ نظر ہے تو کراچی کی تم پر نظر ہے۔ ہم تمہیں توڑنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں اور اللہ کے نام پر ایک ملک بنانے والے ہیں۔ بزرگوں اور ساتھیوں، آزادی خدا کا سب سے بڑا احسان اور زندگی کی سب سے بڑی شان ہے۔ اپنے آزادی کی خواہش و تمنا، اپنے آزادی کی جستجو اور جد و جہد، اپنے آزادی کا حصول، اپنی آزادی کی حفاظت اور دوسروں کی آزادی کا احترام شرف انسانیت ہے۔ اور الحمدللہ پچھلے مئی سے اس مئی تک 1 سال نے وہ فیصلہ کر دیا ہے، وہ یقین دلا دیا ہے، وہ تاریخ رقم کر دی ہے اس روپہلے اور سنہرے سال نے کہ پاکستان کی آزادی کو کوئی عبوری اور ادھوری آزادی نہیں، ایک مستقل، مکمل اور مسلسل آزادی اسی 1 سال نے دی ہے۔ الحمدللہ افواج پاکستان نے، پاکستان کی بری فوج نے، پاکستان کی فضائیہ نے، بحریہ کی فوج نے، اور خاص طور پر جس جذبہ ایمانی، جس حکمت، جس ارادے اور اس یقین کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر، جنرل عاصم منیر، اللہ تعالیٰ آج کا دن شکر کا ہے، آج کا دن شکرانے کا ہے، آج کا دن یقین کا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں، پھر افواج پاکستان کو آئے کراچی آج خراج تحسین پیش کرے، جھنڈے لہرا کر، آوازیں لگا کر، اور یہ بتا دے کہ ہماری آزادی کی حفاظت کا مکمل سامان ہے ہمارے پاس۔ آج 1 سال میں فرق یہ پڑا ہے کہ کسی نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تھی، شروع اس نے کی تھی، ختم ہم نے کی، مدت ہم نے طے کی، شدت ہم نے طے کی، طریقہ ہم نے طے کیا۔ وہ جس پاکستان پہ آپ نے جنگ مسلط کی تھی، الحمدللہ وہ خطے کی جنگ کو روکنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ آج ثالث ہے، آج پاکستان ثالث ہے، تیسری جنگ عظیم آج آپ کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنے ملک کو بلکہ ملت اسلامیہ کو بھی اور اس پورے عالم کو، اس پورے خطے کو ایک تباہی سے بچایا ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان اب صرف تماشائی بن کے رہ گیا ہے. الحمدللہ پاکستان نے ہندوستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. بزرگوں اور ساتھیوں، آپ دوپہر سے بڑی دیر سے یہاں موجود ہیں. ہم نے ایک سال میں جو کچھ حاصل کیا ہے، افواج ہماری دفاعی صلاحیت نے ہمیں دفاعی محاذ سے کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد آج ہم سفارتی محاذ پر جو کامیابی حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب اور یہ سرفرازی پہلے پاکستان کو عطا نہ کی تھی. آئیے اس موقع کو خدا کا تحفہ، خدا کی عنایت، خدا کی رحمت، خدا کا کرم سمجھتے ہوئے اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے. آئیے سب سے پہلے آپ کا اور ہمارا اتحاد اس کی یقین بنائے گا، اور پھر سب سے ضروری ہے پاکستان کی اس آزادی کو مستقل، محفوظ، منظم اور مسلسل بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے. ضرورت اس بات کی ہے، اب فرض ہو گیا ہے سیاست پر کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. آج پاکستان کے ایوانوں کو پاکستان کی نمائندگی کا ایوان نظر آنا چاہیے. آج پاکستان کے ایوانوں میں جاگیرداروں کی، کسانوں کی نمائندگی جاگیردار نہیں، اب کسان کرنے چاہیے. مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار نہیں، مزدور کرنے چاہیے. اور آپ کی ہماری نمائندگی خاندان نہیں، ہمارے جیسے لوگ کرنے چاہیے. آئیے جمہوریت کو مضبوط کریں تاکہ اس کامیابی کو مستقل بنیادوں میں پاکستان کا نصیب بنا دی جائے. وہ پاکستان جو 20 لاکھ جانوں کی قربانی سے بنا، وہ پاکستان جو عالم اسلام کے لیے ایک ماڈل اور اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے لیے بنا تھا. آئیے اس پاکستان کو نہ صرف ملت اسلامیہ کی قیادت کا جو اس ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے وہ سرفرازی ادا کی ہے، ذمہ داری ادا کی ہے، اس کو اپنا نصیب بنائے. پاکستان کے ہاتھوں نہ صرف پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کا استحکام، پاکستان کا امن، بلکہ خطے کی خوشحالی، خطے کا امن، خطے کا اطمینان، اس خطے کا استحکام وابستہ ہو. پورے ملت اسلامیہ کے لیے یہ صدی ان کے نشاط ثانیہ کا ایک نیا دور کا آغاز ہو، اور اس کا آغاز اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر اور اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا پہلا وطن پاکستان کی طرف سے آغاز ہو چکا ہے. آئیے اس کو اپنا نصیب بنائیں، اور جب قومیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں تو پلٹ کے ضرور دیکھتی ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جن کے لہو کے چراغ سے یہ روشنی ہے، وہ کون لوگ تھے جن کی قربانیوں کی طفیل یہ کامیابی ملی ہے. وہ خون جو سرحدوں پہ بہہ گیا ہے، وہ خون جو سرحدوں پہ بہہ گیا ہے، چاہے 47 میں، چاہے 65 میں، چاہے 71 میں، چاہے ابھی جھڑپ میں. آئیے اس خون کو، آئیے اس مقدس خون کو، وہ خون، وہ لہو جو سرحدوں پہ بہہ گیا ہے، اس کو ہم علم بنا لیں، سنان و سیف و قلم بنا لیں. برس پڑے جو دشمنوں کے سر پہ آئے اسے وہ عزم بنا لے. بہت بہت شکریہ کراچی، آپ کا شکریہ. آپ کا پیغام چلا گیا ہے کہ کراچی کے امن سے پاکستان کا امن وابستہ ہے، کراچی کے استحکام سے پاکستان کا استحکام وابستہ ہے، کراچی کی خوشحالی سے پاکستان کی خوشحالی وابستہ ہے. کراچی قائم ہے، پاکستان قائم رہے گا. کراچی جواب دینے کے لیے آج جمع ہوا تھا اور بہت زور سے جواب دیا ہے. بہت بہت شکریہ میری ماؤں بہنوں، آپ کا شکریہ. میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کا شکریہ، آپ سب کا شکریہ. کراچی کا
منظم مسلسل مستقل جواب جا رہا ہے. کراچی انتظار کر رہا ہے پاکستان کے فیصلے کا. آئیے قدم بڑھائیے. افواج پاکستان کے ساتھ ہم کو مل کے لڑنا پڑے تو ہماری تاریخ یہ رہی ہے. آزادی دلانے والوں کو، آزادی دلانے بانیان پاکستان کی اولادوں، آزادی دلانے والوں کی اولادوں، یہ ملک آپ کے اجداد کی امانت ہے. یہ آزادی کی حفاظت آپ پہ فرض ہے. آئیے اس فرض کو یاد رکھے، خدا کا شکر ادا کرے. اور یہ ایک سال جس نے پاکستان کی تاریخ نہیں، اس پورے خطے کی تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی ہے. لکیر کھنچ چکی ہے. ہندوستان کو اس پورے خطے کا پولیسمین بنانے کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے. آج پاکستان فیصلہ کر رہا ہے اور آنے والی صدیوں میں یہ انشاءاللہ فیصلہ پاکستان کے ہاتھوں میں ہوگا. بہت بہت شکریہ. پہلا یوم مارکہ حق مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. میرے تحریکی ساتھیوں اور حق پرست عوام، کراچی کے محب وطن شہریوں، آج ہم مارکہ حق کا پہلا جشن اور پہلی سالگرہ منا رہے ہیں. مارکہ حق شجاعت، لیاقت، مہارت اور جذبہ ایمانی کا ایک مرکب ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، مارکہ حق اور حق غالب آ گیا. بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل جانے کے لیے ہے. 10 مئی بالخصوص 2025 دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. یہ صرف ہماری عسکری کامیابی نہیں، یہ عظیم الشان اور تاریخی کامیابی ہے جس کا صحرا ہماری سویلین قیادت، سیاسی اکابرین، سیاسی جماعتیں اور بالخصوص ہماری عسکری قیادت کے سر اس کا صحرا جاتا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا. ایک عظیم الشان کامیابی سے پوری سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قوم کو پوری دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا، فخر سے چلنے کا موقع دیا. ہماری عزت اور وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا. تو پھر آئیں ہم جہاں پوری قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ، ان کے اکابرین اور بالخصوص افواج پاکستان، ان کے تمام شعبے اور ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک ایسی گرم جوش تالیوں میں مبارکباد پیش کریں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ آج ہم پورے اعتماد کے ساتھ مارکہ حق کے بعد یہ تجدید عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہمارا سفر مارکہ معیشت کی طرف ہے. اب ہمارا سفر مارکہ خود انحصاری کی طرف ہے. اب ہمارا سفر ہمارے لوگوں اور نوجوانوں کو بااختیار کرنے کے لیے ہے، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بہت ساری باتیں طے ہوئی، ایک لوہار کی 100 مودیوں کی، 100 بھارتیوں کی ایسا کرارا جواب دیا. میری بہنوں، میرے بھائیوں، صرف عسکری میدان میں نہیں بلکہ ان کی جو ہائیبریڈ وار تھی،
ان کا ڈس انفارمیشن کا پروپیگینڈا کہ ایک پٹاخہ اگر وہاں پھٹتا تھا تو اس کا الزام پاکستان پر لگتا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے اس ایک سال میں اگر بھارت میں کچھ بھی ہوا, ان کی ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان پر الزام لگائے, کیونکہ پاکستان نے کہا پلوامہ ہو, پہلگام ہو, اگر وہاں کچھ ہوا اپنی نااہلی کو چھپانا ہے. ارے ہم تو جشن منائیں گے اور ہم تو خوشیاں منائیں گے, لیکن ان کی پارلیمان میں ان کی اپوزیشن کی جماعت نے بھی ہماری فتح کو سیلیبریٹ کیا, ہماری کامیابی کو سیلیبریٹ کیا. ایسے مودی اور اس کے انتہا پسند ہندوتوا بھارت کے اوپر ایسی لعن طعن کی ہے, ہمارا جشن تو وہاں بھی منایا گیا ہے, ان کی جماعت نے بھی ہمارا مشن منایا, ہمارا جشن منایا. پھر یہ احمد شریف, چودھری احمد شریف صاحب سے پوچھا گیا, ISPR کے جو DG ہیں, کہ اب کی دفعہ اگر کراچی کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اول تو وہ ایسی حماقت کرے گا نہیں, اور اگر کرے گا تو ان سے نمٹنے کے لیے کراچی والے کافی ہیں, میری بیٹیاں میرے بیٹے کافی ہیں, میری بہنیں میرے بھائی کافی ہیں. میں تو کہتا ہوں چودھری احمد شریف صاحب کو بھی, جنرل احمد شریف صاحب کو اور جنرل عاصم منیر صاحب کو, کہ صرف کراچی کے لیے نہیں پورے ملک کے لیے بھی اگر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ, اگر ان کی جو پراکسیز ہیں, جو ان کی لے پالک جماعتیں ہیں, ان کا مقابلہ کرنا ہو, یا سرحد پر ہمالیہ کے سورماؤں کے غرور کو ایک بار پھر خاک میں ملانا ہو, تو اہلیہ نے کراچی اور نوجوانہ نے کراچی صف اول میں ہراول کا دستہ بن کر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں. اہلیہ نے کراچی, اور اب یہ جنگ بڑے جدید اس میں داخل ہو چکی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا تو بھی وہ میرا کراچی کا بیٹا تھا حسن صدیقی, جو 2 انڈیا کے جہاز گرا کر لایا تھا, بڑی مونچھوں والے, ابھی لندن کو پکڑ کر لایا تھا اور اسے چائے پلا کر واپس بھیجا تھا. یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ انشاءاللہ اب تو میری بیٹیاں پائلٹ بن رہی ہیں. میری بیٹیاں جب پائلٹ بنیں گی اور انشاءاللہ وہ جو F-17 تھنڈر ہے وہ یا J-10 اڑا کر جائیں گی, تو پورا کا پورا بھارتی اسکواڈن انشاءاللہ تعالی گرا کر اور ان کے پائلٹوں کو پکڑ کر یہاں پر لائیں گی. یہ میری بہنوں کی صلاحیتیں ہیں. میرا ایک اور بیٹا, یہ کراچی کا پوٹینشل ہے, پاکستان بنانے والوں, ان کی موجودہ نسل کا پوٹینشل ہے. آج دنیا کی بڑی کمپنیوں میں صالح آصف کا نام لیا جاتا ہے. صالح آصف جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایک کرسر کریٹ کیا, کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہوتی وہ کریٹ کی. ارے میں یہاں دیکھ رہا ہوں کتنے صالح آصف اور میری صالحہ بیٹھی ہوئی ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. آئیں مارکہ حق سے مارکہ معیشت کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں. بے روزگاری, مہنگائی, غربت کا خاتمہ کرتے ہیں. کراچی کو اپنی معیشت کا اور اپنی تمام قومی ترقی کے شعبوں کا ہراول دستہ بناتے ہیں اور کراچی کو لیڈ دیتے ہیں. پاکستان خدا کی قسم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا. میرے بیٹے بیٹیاں اپنے پیروں پہ جس دن کھڑی ہو گئیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. IMF کی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا انشاءاللہ تعالی, اور IMF کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دے گا انشاءاللہ تعالی. آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں یہ غازی, یہ تیرے پرسرار بندے. علامہ اقبال نے تو بہت دہائیوں پہلے یہ کہہ دیا تھا, یہ غازی یہ تیرے
پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو یہ ہے میرے جانبازوں کا، شاہینوں کا، اور بحری سمندروں کے سینہ چیرنے والوں کا یہ پوٹینشل ہے انشاءاللہ تعالی۔ میک نو مسٹیک مودی اور بھارتی، میک نو مسٹیک۔ اب اگر کوئی میلی دیکھیں، نیریٹو پاکستان کا صحیح ثابت ہوا، انڈیا کا نیریٹو غلط ثابت ہوا۔ ایک عرصے سے جو الزام لگتا تھا وہاں کچھ بھی ہوتا تھا، پاکستان پر الزام لگتا تھا، اب اللہ کے فضل و کرم سے اس الزام سے بھی نجات مل گئی۔ ڈس انفارمیشن کیمپین، وہ جو ہائیبریڈ وار تھی، اس سے نجات مل گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج موقع ہے اور اللہ نے وہ عزت دی کہ مارکہ حق سے مارکہ معیشت، اور اس کے دوران اللہ کا کرم ہے کہ جنوبی ایشیا میں جو کنونشنل وار یا روایتی جنگ ہے اس کی تابوت میں بھی آخری کیلت ہوگی، کیونکہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہمارے پاس ہے۔ تو بھارت کا یہ زوم تھا کہ پاکستان اس نیوکلیئر ڈیٹرنس کے پیچھے چھپتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کنونشنل روایتی جنگ میں ہماری صلاحیتوں کو آزمایا، منہ کی کھائی، اور کنونشنل وار میں بھی پاکستان نے انہیں دھول چٹائی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب کنونشنل وار ہو، لیمیٹڈ وار ہو، بڑی وار ہو، پاکستان میں بس ختم کر رہا ہوں۔ پہلے میں سمجھ گیا یہ کس کی پرچی میں سمجھ گیا تھا۔ یہ کنونشنل وار ہو، لیمیٹڈ وار ہو، میڈیم ٹرم وار ہو، انشاءاللہ تعالی اب ساری رکاوٹیں دور ہو گئی ہے، ہمیں فوکس ہو کے آگے بڑھنا ہے۔ اور اللہ نے ایک اور کامیابی ہماری جھولی میں ڈالی، اور وہ کیا کہ اب یہ مارکہ ہے عالمی امن کہ جنوبی ایشیا میں اب کنونشنل وار نہیں ہوگی، نیوکلیئر وار بھی نہیں ہو گئی۔ انہوں نے ہماری تیاری کو، ہماری صلاحیتوں کو دیکھ لیا۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے شاید بھارت کو یہ گمان تھا کہ پاکستان سے آنے والی خبروں کی وجہ سے، پاکستان میں پائے جانے والے چیلنجز کی وجہ سے، جب وہ پاکستان پر یرغمال کرے گا تو اس کو کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو یہ بھی گمان تھا کہ جب بھارت حملہ کرے گا پاکستان پر تو شاید پاکستان میں رہنے والی قومیں، پاکستان میں رونما ہوئے مسائل کی وجہ سے آپس میں مسائل زدہ لوگ شاید اندرونی طور پر پاکستان میں ایسا خلفشار کھڑا ہو کہ پاکستان اندرونی طور پر دفاعی محاذ پر کمزور ہو جائے۔ پاکستان کے لوگوں، پاکستان کی تمام قومیتوں کے لوگوں، تم نے یہ ثابت کر دیا دنیا پر کہ ان 5 دنوں میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو تم نے ثابت کر دیا پورے پاکستان کے لوگوں نے کہ ہم میں کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی پختون نہیں ہے، کوئی مہاجر نہیں ہے، کوئی سندھی نہیں ہے، کوئی بلوچ، کوئی سرائکی، کوئی گلگتی، کوئی ہزارے وال نہیں ہے۔ تم سب پاکستانی تھے ان 5 دنوں تک جب بھارت حملہ آور تھا۔ تم نے ثابت کر دیا ہم میں کوئی شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، دیوبندی بریلوی نہیں ہے،
ہم سب پاکستانی تھے ان 5 دنوں تک. تم نے ثابت کر دیا کہ ہم میں کوئی پیپلز پارٹی والا نہیں ہے, پی ایم ایل این والا نہیں ہے, پی ٹی آئی والا, ایم کیو ایم والا, جماعت اسلامی والا نہیں تھا, جے یو آئی والا نہیں تھا. ہم 5 دنوں تک تمام چینل, تمام میڈیا شام 6 سے 12 بجے تک, جہاں پر اس سے پہلے دنیا جانتی ہے کہ ہمارے اختلافات ہماری دشمنیوں میں بدلے ہوئے تھے, ہم میں لڑائی ہوتی تھی, لیکن آفرین ہے اس قوم پر کہ اس نے دشمن کے اس حملے کو اس کو پسپا کر دیا, اور پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی. پاکستان اس 5 دنوں تک جو سب سے خوبصورت چیز اس بھارت کی جارحیت کی وجہ سے پاکستان نے دیکھا, وٹنس کیا, اس کو محسوس کیا, اس کو اپنی مضبوطی میں, اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کیا, وہ اس پوری قوم کا ایک ہونا تھا, اس پوری قوم کا ایک ہونا تھا. اور یہ منظر پوری دنیا نے دیکھا. آج پاکستان اسی 1 سال پہلے کی کام حاصل ہونے والی کامیابی کی وجہ سے آج اقوام عالم میں پاکستان ایک ایسا ابھرتا ہوا ستارہ ہے کہ جس کی بات امریکہ بھی سنتا ہے, جس کی بات اس سے مخالفت رکھنے والا چین بھی سنتا ہے, جس کی بات اس سے جنگ کرنے والا ایران بھی سنتا ہے, جس کی بات رشیا بھی سنتا ہے, عرب ممالک بھی سنتے ہیں, اور پوری اقوام عالم آج پاکستان کی بات نہ کہ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں. اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب پاکستان کی فوج نے اپنے سے 6 گنا زیادہ بڑی فوج کو صرف 5 دنوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. آج کی دنیا بہت سیلفش دنیا ہے. اگر آپ کی اہمیت نہیں ہے, کوئی آپ کی بات نہیں سنتا. آج اگر پاکستان کی کوئی بات سنتا ہے تو پاکستان کی اہمیت بنی اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کی وجہ سے. یہ جنگ نہیں ہوتی, انڈیا کو شکست نہیں ہوتی. آج پاکستان تیسری جنگ عظیم رکوانے کا ذریعہ پاکستان اور اس کے فیلڈ مارشل اور اس کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. آج اگر دنیا کو اس جنگ سے 1 بلین سے زیادہ انسانوں کو 7.5 ارب لوگوں کی یہ دنیا ہے, تقریباً 1 ارب لوگ متاثر ہوتے. آج اللہ نے پاکستان کو وہ نعمت عطا کی ہے کہ اس نے 1 بلین 1 ارب لوگوں سے زائد انسانوں کے بچانے کا ذریعہ فراہم کیا ہے. آج اس جنگ کو روکنے کا ذریعہ فراہم کیا ہے. اور آج پاکستان 100 سال کی ڈپلومیسی کر کے بھی آج وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا جو آج پاکستان کو اس جنگ کے بعد سے اس سے حاصل ہونے والے ڈیویڈنڈ کو جس طرح سے فیلڈ مارشل پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جناب عاصم منیر صاحب نے اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ہیڈ کرنے والے جناب اسحاق ڈار نے جس طرح سے ایک ٹیم کی حیثیت سے آج پاکستان کو حاصل ہونے والے اس کامیابی کو جس طرح سے انہوں نے کیپٹلائز کیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور آج یہ تمام افراد اور ان کے نیچے کام کرنے والے سارے ادارے مبارکباد کے اور ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. اے پاکستان کی قوم, پاکستانیوں, اے میری قوم کے نوجوانوں, میری ماں, بہنوں, بزرگوں, میں سب کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں, دیکھو یہ جنگ 5 دنوں تک جیسا میں نے کہا
کہ ہم میں کوئی سندھی مہاجر پختون بلوچ نہیں تھا، ہم ایک مٹھی کی طرح تھے۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جب ایک ہوئے، اپنی فوج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم نے کیا کچھ حاصل کر لیا۔ اگر ان 5 دنوں میں ہونے والا مظاہرہ، اگر ہم نے سال کے 12 مہینے اور سال کے سارے دنوں میں اگر یکجائیت کا اس مظاہرے کو ہم نے اگر اپنایا تو خدا کی قسم پاکستان اور پاکستانیوں کو اس دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہوا جو آج ستارہ ہے، یہ اپنی جگہ مسلط، اپنی جگہ مستحکم کر لے گا۔ ہمیں ایک ہونے کے لیے میرے بھائیوں، میری ماں، بہنوں، بزرگوں، کسی انڈیا کے حملے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، انڈیا سے کرکٹ میچ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ انڈیا سے کرکٹ میچ ہوگا تو ہم 24 گھنٹے کے لیے پاکستانی ہو جائیں گے، انڈیا ہم پر حملہ کرے گا تو ہم سب پاکستانی ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، ہاں اپنے اختلافات رکھو، ہاں اپنے نظریے پہ قائم رہو، لیکن ان اختلافات کو دشمنی میں بدلنے کے بجائے اے پاکستان کی ساری قومیتوں کے لوگوں، اے پاکستان کے سارے مسلکوں کے لوگوں، اے پاکستان کے سارے پاکستانیوں، ہمیں اب اپنا ایک سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا، ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا، چند چیزوں کو جمع کر کے جس پر سارے اختلافات ختم کر کے ہمیں اس قوم کا ایک نظریہ، پاکستان کا ایک متفقہ نظریہ بنانا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ کر لیا، خدا کی قسم کوئی ہمیں ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ بھارت کے مودیوں اور بھارتیوں، تم اس قوم کو جانتے نہیں ہو، دنیا میں انسانوں کو موت سے ڈرایا جاتا ہے، یہ وہ دیوانے ہیں کہ جب میزائل گرتا ہے جہاں تو یہ ادھر ہی اس کی ویڈیو بنانے کے لیے پہنچتے، جدھر میزائل جاتا ہے یہ ادھر ہی جا رہے ہوتے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی زندگی شروع موت کے بعد ہوتی ہے، تم ہمیں موت سے کیا ڈراؤ گے؟ ابھی ہم نے دیکھا اپنے پڑوس میں، اس ریجن میں، کہ جب میزائل چل رہے تھے تو میں نام لیے بغیر کہوں گا، ملکوں نے موبائلوں کے اوپر اپنی قوموں کے لیے الرٹ سسٹم جاری کیا۔ جیسے میزائل چلتا تھا کہیں سے تو سارے قوم کے لوگوں کے موبائل پر ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا تھا اور اس پہ لکھا ہوا آتا تھا کہ جو جہاں ہے وہ سیف جگہ پہ چلا جائے کیونکہ میزائل چل پڑے ہیں۔ اور جب میزائل روک لیے جاتے تھے یا تباہ کر دیے جاتے تھے تو پھر میسج آتا تھا آؤ اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ۔ ہم نے دیکھا 5 دن کی لڑائی میں اس پاکستان میں رات کے 3 بجے بھارت کے میزائلوں نے حملہ کیا، ہزاروں بچے نوجوان نکل کر اس میزائل کی جگہ کی طرف دوڑ رہے، میزائل کو ایز اف کہ کوئی ہاتھ میں روک لے گا میزائل کو۔ اس قوم کو کون مار سکتا ہے؟ کون ڈرا سکتا ہے؟ کون قابو میں لا سکتا ہے؟ تو بھارتیوں تمہیں یہ پتہ لگ گیا، ہمیں یہ پتہ لگ گیا، ہمیں کوئی باہر سے آ کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں اپنے اندر کے مسائل کو اپنے گھر کے اندر حل کر لینے چاہیے۔ آج جو یہ بیرونی محاذ پر پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے، اس کامیابی کو آبسلیٹ ہونے سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے معاملات کو اتنا سسٹینیبل کر لینا چاہیے کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں فرق پڑے، وہ بھی اس کامیابی کا اثر لے، وہ بھی اس کامیابی کا مزہ چکھے، اس کو بھی پاکستان۔ ادروائز اگر ہمارے اندرونی حالات بہت تیزی سے ہم نے ٹھیک نہیں کیے تو یہ جو بیرونی سطح پر، بیرونی محاذ پر ہمیں کامیابیاں ہیں، اس کی مدت بہت کم ہے، اس کی مدت بہت تھوڑی ہے ہوتی ہے۔ ایک واقعہ دوسرے واقعے کو کھا جاتا ہے، کل کر دیتا ہے۔ ہمیں اس کو سسٹینیبل کرنے کے لیے اپنی وہ چیز اس وقت سسٹینیبل ہوگی جب ہمارے اندرون ہمارے ملک کے اندر ریفارمز ہو چکے ہوں گے، لوگوں کی لائف بہتر ہو رہی ہوگی، لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑ رہا ہوگا، تو ہمیں اس
اس ایکسٹرنل گین کا فائدہ ہوگا. پاکستان کی مسلح افواج کو, پاکستان کے فیلڈ مارشل کو, ایئر چیف کے جو ہیڈ ہیں ان کو, ان کے چیف کو, ہماری جو نیوی ہے ان کے چیف کو, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو, تمام پاکستانیوں کو یہ مارکہ حق بہت بہت مبارک ہو. یہ مارکہ حق بہت بہت مبارک ہو. میں سن رہا تھا اس سے پہلے بھی مقرر کہہ رہے تھے کہ بھائی کراچی کے اوپر انڈیا کی بڑی نظر ہے. پاک فوج کو کہتا ہوں جب کراچی کی طرف انڈیا کی فوج آئے تو خدا کے واسطے ہٹ جانا, انڈیا کی فوج کے آگے سے آنے دینا, کراچی میں آنے دینا, آنے دینا, کراچی میں آنے دینا. ہماری اگر نیو ایئر کی نائٹ کی مووی اگر کوئی بنا لینا 31 دسمبر کی رات میں 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک اگر وہی آوازیں سن لینا کراچی کی تو کوئی فوج ادھر کا رخ نہ کرے پھر. اور یہ ہمارے پختون بھائی ادھر کھڑے ہیں, اگر ان کی شادیوں کے حالات کو دیکھ لینا آگے کہ جب بارات جا رہی ہوتی ہے تو کتنی کلاشنکوفیں چل رہی ہوتی ہیں, تو انڈیا پھر بھول جائے ادھر آنا یہاں پہ. تو ہم تو شادیوں پہ اور نیو ایئر نائٹ پہ جو تماشا ہوتا ہے اگر وہی انڈیا دیکھ لے تو پاکستان کی فوج سے گزارش ہے کہ انڈیا یہ جو باتیں کرتا ہے بھارت بیٹھ کے کراچی فتح کرے گا, اس کو بولا آ جاؤ, کوئی نہیں ہے, فتح کر لو, اس کو آنے دو, اس کراچی والوں کو کے پاس آنے دو بھارتیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے گا. پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ پوری قوم کراچی سے لے کر خیبر تک سب ایک ساتھ کھڑے ہیں, سب جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت اقوام عالم میں پاکستان کا ہے, پاکستانیوں کا ہے. ہم سب کو اس کامیابیوں کو اپنے, یہ کامیابی پھولوں کی سیج نہیں ہے. جو دنیا پہلے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جانتی نہیں تھی, آج وہ پاکستان اور پاکستانیوں کو جانتی ہے. ہم سب کو اپنے اپنے طرز عمل میں ایک پاکستانیوں کو چینج لانا پڑے گا. ہم پر ذمہ داری آ گئی ہے, اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی ہے. میں آپ سے انہی الفاظوں کے ساتھ آپ کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے وہ حد نگاہ, ذرا جھنڈے اٹھا کے دکھاؤ, جھنڈے آخر والے دیکھو, دکھاؤ ذرا کہاں تک ہے, سارے ذرا جھنڈے اٹھاؤ سارے, سب آخر والے بھی, وہ اینڈ والے سارے. اللہ اکبر. حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں. چند گھنٹے کی کال پر یہ مجمع ہے, اور یہ کارکنان ہے, صرف MQM کے کارکنان اور ذمہ داروں کا مجمع ہے. یہ عام کراچی والوں کا مجمع نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاکستان کا ہے, پاکستانیوں کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گھر میں بھی پاکستانیوں کے حالات بدلیں گے, اور انٹرنیشنلی ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمیں اللہ نے مقام دیا ہے اسے سسٹین کریں گے, اسے برقرار رکھیں گے, اور اب اس قوم کو اور اس ملک کا نام روشن کریں گے. پاکستان زندہ باد, MQM پاکستان پائندہ باد.